میں غلام خواجہ ہوں کیوں ڈروں زمانے سے، ارے سلسلہ ہمارا ہے غوث کے گھرانے سے۔ میں غلام خواجہ ہوں کیوں ڈروں زمانے سے، سلسلہ ہمارا ہے غوث کے گھرانے سے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کوئی بھی انسان سنی مسلمان کسی بھی بزرگ سے اگر جو اس کے دامن سے وابستہ ہے تو اس کا سلسلہ غوث اعظم تک جا کر کے مل جاتا ہے، اور جب سلسلہ غوث اعظم تک مل جاتا ہے تو قسم خدا کی وہی کامیاب ہوا کرتا ہے، اور جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وابستہ ہے، اولیاء کرام سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، اس لیے الحمدللہ ہم لوگ سنی ہیں۔ یہ ہمارے قاری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، بڑی اچھی روشنی ڈالی انہوں نے، بڑی اچھی بات کی، بس اس لیے کہ دل و نظر کو مدینے کا نور کافی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، مچل کر کے کہہ دیجئے، دل و نظر کو مدینے کا نور کافی ہے، میرے لیے یہی نعت رسول کافی ہے۔ دل و نظر کو مدینے کا نور کافی ہے، میرے لیے یہی نعت حضور کافی ہے، اور تمام عالم امکان میں روشنی کے لیے، تمام عالم امکان میں روشنی کے لیے قسم خدا کی محمد کا نور کافی ہے۔ تمام عالم امکان میں روشنی کے لیے قسم خدا کی محمد کا نور کافی ہے، قسم خدا کی محمد کا نور کافی ہے، اور یہ زمین آسمان لگتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، یہ زمین آسمان لگتا ہے، نبی کا شیدا مکمل جہان لگتا ہے۔ آپ نبی کے شیدا ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کہیے سبحان اللہ۔ جو نبی کے وفادار ہیں، غلام ہیں، شیدا ہی ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ یہ زمین آسمان لگتا ہے، نبی کا شیدا مکمل جہان لگتا ہے، اور سواری آ کے نبی کی جہاں پہ ٹھہری تھی، نصیب والے کا وہ مکان لگتا ہے۔ سواری آ کے نبی کی جہاں پہ ٹھہری تھی، نصیب والے کا وہ مکان لگتا ہے، اور نبی کی بات کرنے کا ہنر آئے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے، نبی کی بات کیجئے، بات کرنے کا ہنر آئے، اگر دشمن مقابل ہے تو شیشے میں اتر آئے۔ کمال قدرت خالق نہیں تھا روح لے جانا، کمال قدرت خالق نہیں تھا روح لے جانا، خدا خود چاہتا تھا عرش پر کوئی بشر آئے، خدا خود چاہتا تھا عرش پر کوئی بشر آئے، اور یہ سورج چاند تارے کہکشاں سب ہو گئے روشن۔ بڑی خاموشی کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، آپ اہل سنت والجماعت ہیں، اگر جو اس طرح سے آپ خاموش رہیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ معاملہ آج کل خراب چل ہی رہا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ یہ خاموش مجازی تمہیں جینے نہیں دے گی، اگر جو جینا ہے اس دور میں تو کوہرام مچا دو۔ حضرات، وہ ماضی کے وقت میں جائیے، ماضی کا معاملہ جب آپ ماضی کی تاریخ کو جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ صرف 313 نہتے تھے، بغیر اسلحے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آواز کو یا رسول اللہ سے جو ہے اس طرح سے جو ہے نعرہ لگایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف میں کہ 313 ہیں تب بھی کامیاب ہیں۔ آج ہم لوگ لاکھوں ہو کر کے کامیاب نہیں ہیں، کیوں؟ ہماری آواز پست ہو چکی ہے، ہم پست ہو چکے ہیں۔ ہمیں پست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں بلندی کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات اسی طرح سے بیدار رہیں، کیونکہ آج کے اس عظیم الشان اجلاس میں ہندوستان کے مایناز خطبہ وہ شورا کی آمد ہے۔ حضرات گرامی، آئیے پھر ایک چھوٹی سی تقریر آپ حضرات کے ذہن و دماغ تک اتارا جو ہے پہنچائے جائے، اور میری مراد عالم نوجوان، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا محمد شرف الدین صاحب قبلہ جو تشریف رکھتے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے واعظ حسنہ سے ہم سب کے قلب و جگر کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرات گرامی، 4 مصرے آپ حضرات ملاحظہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔
4 مصرے آپ حضرات ملاحظہ کر لیں، تڑپ کے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ، پھر شعر سن لیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ خود حادثے نے مجھ سے کہا حادثے کے بعد، خود حادثے نے مجھ سے کہا حادثے کے بعد، ہر حوصلہ ہے پست میرے حوصلے کے بعد، اور منظر ہنسی تھا پھر بھی نیا کچھ نہیں لگا، دیکھا جو میں نے آقا تمہیں دیکھنے کے بعد، دیکھا جو میں نے آقا تمہیں دیکھنے کے بعد۔ حضرات اسی شعر کے ساتھ میں مولانا شرف الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے واعظ حسنہ سے ہم سب کے قلب و جگر کو نور و مجلہ فرمائیں۔ یہ نہ پوچھو کیا ہے ذکر مصطفیٰ، یہ نہ پوچھو کیا ہے ذکر مصطفیٰ، لذت عقبیٰ ہے ذکر مصطفیٰ، اور دل کی تاریکی بہا لے جائے گا، دل کی تاریکی بہا لے جائے گا، نور کا دریا ہے ذکر مصطفیٰ، اور جاگ لے قسمت جگانا ہو جسے، جاگ لے قسمت جگانا ہو جسے، نیند سے اچھا ہے ذکر مصطفیٰ، اور روٹیاں تو جسم کی خوراک ہیں، روح کا لقمہ ہے ذکر مصطفیٰ، اور جو شے تیری نگاہ سے گزرے درود پڑھ، ہر جز و کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ۔ آئیے سب سے پہلے مالک ہل و حرم، شہنشاہ عرب و عجم، دافع رنج و علم، سرور عالم نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرے۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، وہ اس وقت آئے جب دنیا میں ظلم پھیلا، جب دنیا میں بغاوت پھیلی، ناخدا پرستی پھیلی، جب سجدے آوارہ ہوئے، اور جب انسان نے اللہ کو چھوڑ کر غیر خدا کی عبادت کرنی شروع کر دی، تو اس وقت اللہ نے کسی نبی کو بھیجا، کسی رسول کو بھیجا، کسی پیغمبر کو بھیجا۔ حضرات، ظلم کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور مقام پر رکھ دیا جائے۔ پیشانی کی حیثیت یہ ہے کہ صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکے، لیکن جب اللہ کی بارگاہ سے ہٹ کر کسی اور کی بارگاہ میں جھکنے لگے تو یہ پیشانی پر ظلم ہے، عبدیت پر ظلم ہے، مقصد تخلیق پر ظلم ہے۔ تو جب بھی ایسا دور آیا، ایسا زمانہ آیا کہ لوگوں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی شروع کر دی، تو اس وقت اللہ نے کسی نبی کو بھیجا، کسی رسول کو بھیجا، کسی پیغمبر کو بھیجا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ انبیاء کرام کو تنہا بھیجا اور انہیں حکم دیا گیا کہ پورے ماحول کو بدلنا ہے، پورے سماج کو بدلنا ہے، پورے معاشرے کو بدلنا ہے۔ بڑی بڑی طاقتوں کے مقابلے میں، فرعونیوں کے مقابلے میں، نمرودوں کے مقابلے میں انبیاء کرام کو تنہا بھیجا گیا، بغیر دولت کے بھیجا گیا، بغیر اقتدار کے بھیجا گیا، بغیر فوج کے بھیجا گیا۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنی عجیب بات ہے۔ فرعون جو اپنے وقت کا سپر پاور تھا، جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا اور اپنے سامنے لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا، اس کے مقابلے میں جناب موسیٰ کو تنہا بھیجا گیا۔ نمرود جو صدیوں تک قوم پر ظلم کرتا رہا، قتل کرتا رہا، اور اس کے مقابلے میں جناب ابراہیم کو تنہا بھیجا گیا۔ آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تو قادر مطلق ہے، وہ چاہتا تو پہلے اپنے نبیوں کو تاج و تخت سے نوازتا، طاقت و قوت دیتا، حکومت دیتا،
फौज देता, उसके बाद कहता कि जाओ तुम फिरौन का मुकाबला करो, जाओ नमरूद का मुकाबला करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि तन्हा भेजा। क्यों? इसलिए कि अगर अंबिया कराम को ताकत व कुव्वत देकर भेजता, फौज देकर भेजता, तो जब जनाबे मूसा और फिरौन का मुकाबला होता, हज़रत इब्राहीम और नमरूद का मुकाबला होता, तो तारीख यही कहती, दुनिया यही कहती कि दो बादशाह लड़े हैं, एक बादशाह शिकस्त खा गया है और एक कामयाब हो गया है। दो ताजदार लड़े हैं, एक कामयाब हो गया है और एक नाकामयाब हो गया है। लेकिन जब अंबिया कराम को अल्लाह ने तन्हा भेजा और जब किसी नबी को कामयाबी मिली, तो तारीख ने यही कहा, लोग ये समझें कि ये ताकत की कामयाबी नहीं है, बल्कि नबूवत की कामयाबी है, हक की कामयाबी है, दीन की कामयाबी है, खुदा के निज़ाम की कामयाबी है। हज़रात मोहतरम, अंबिया कराम को इसलिए तन्हा भेजा गया और उससे मुसलमानों को ये सबक देने के लिए भेजा गया कि जब हुकूमत तुम्हारे साथ न हो, ताकत व कुव्वत तुम्हारे साथ न हो, आसमान से आग बरसाने की सलाहियतें तुम्हारे साथ न हो, हुकूमत तुम्हारे साथ न हो, ऐसे आलम में भी तुम मत घबराना। अगर हक तुम्हारे साथ है तो कामयाबी तुम्हें मिलेगी, अजमत तुम्हारा हिस्सा होगा। इसलिए अंबिया कराम को तन्हा भेजा गया। मगर इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अंबिया कराम को बगैर ताकत व कुव्वत के भेजा गया इस तौर पर कि वो बेसहारा हो, बेबुज़ाअत हो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जहाँ तारीख किसी नबी की ज़ात पर जुल्म का इल्ज़ाम लगाएगी, वहीं हदीस मुस्तफ़ा उसके इख्तियार का ऐलान करते हुए नजर आएगी। आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनियावी ज़िंदगी को देखें, क्या उस लम्हे को आप मजबूरी का लम्हा कहेंगे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे की दीवारों के साए में अपना रब का सजदा करना चाहते हैं? चाबी उस्मान इब्न तलहा के पास होती है, नबी फरमाते हैं, उस्मान इब्न तलहा ये चाबी मुझे दे दो, मैं अपने रब का सजदा करना चाहता हूँ। उस्मान इब्न तलहा कहता है, ऐ पैगंबर, ये चाबी मैं आपको नहीं दे सकता, ये चाबी मैं मजूसियों को दे सकता हूँ, नसरानियों को दे सकता हूँ, लेकिन ये चाबी मैं आपको नहीं दे सकता, इसलिए कि आप हमारे बुतों को बुरा भला कहते हैं, उन्हें फना कर देना चाहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, उस्मान इब्न तलहा, कल ये चाबी मेरे पास होगी, मैं तुम्हें दूंगा और क़यामत तक तुमसे कोई न ले सकेगा। तो पता चला कि जो नबी को चाबी नहीं दे रहा है, नबी उसकी ज़िंदगी की बशारत दे रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ऐ उस्मान इब्न तलहा, कल मक्का फ़तह हो चुका होगा, अबू जहल मारा जाएगा, उतबा मारा जाएगा, शैबा मारा जाएगा, लेकिन तुम जिंदा रहोगे, तभी तो ये चाबी मैं तुम्हें दूंगा। तो पता चला जो नबी की चाबी नहीं दे रहा है, नबी उसकी ज़िंदगी की बशारत दे रहे हैं। ये इख्तियार नहीं तो क्या है और इक़्तिदार नहीं तो क्या है। हज़रात मोहतरम, क्या आप उस लम्हे को मजबूरी का लम्हा कहेंगे जब सरकार हिजरत कर रहे हैं, बेसरो सामानी का आलम है, सुराका आपके पीछे लग जाता है, आपकी तलाश में लग जाता है, उसके घोड़े के कदम ज़मीन में धंस जाते हैं, फिर आगे बढ़ता है, फिर धंस जाते हैं, माजरत चाहता है कि नबी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं वापस जाना चाहता हूँ और जो आ रहे होंगे उन्हें भी वापस लेके चला जाऊँगा। लेकिन नबी की निगाहें नबूवत देख रही थी कि इसको लालच दी गई है, इसको सोने की लालच दी गई है, इसको ऊँटों की लालच दी गई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुराका, मैं तुम्हारे हाथों में किसरा का कंगन देख रहा हूँ। बेसरो सामानी का आलम है, घर से दूर हैं, लेकिन एक शख्स को किसरा का कंगन की बशारत दे रहे हैं। किसरा जो अपने वक्त की सुपर पावर का नाम है, किसरा जिसने कैसर को शिकस्त देकर अपनी अजमत का लोहा मनवाया था, उसका कंगन उसकी बादशाहत की अलामत था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसके कंगन की बशारत दे रहे हैं। और वो ज़माना आया, हज़रत उमर के ज़माने में इस्लामी फ़ौजें ईरान पे दस्तक दे रही हैं, और जब जंग हुई और जब जंग का गुबार छटा तो सिपा सालार इस्लाम कंगन को तलाश करने लगता है। इधर हज़रत सुराका की तबीयत ख़राब है, लोगों ने कहा हुजूर वसीयत कर जाइए, हमें आपकी ज़िंदगी की उम्मीद नज़र नहीं आती। तो हज़रत सुराका ने कहा, सुनो,
موت اپنا رخ بدل سکتی ہے لیکن نبی کا قول نہیں ٹل سکتا۔ نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ سراقہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کا کنگن دیکھ رہا ہوں، ابھی میں نے کسرا کا کنگن تو پہنا ہی نہیں ہے، لہذا جب سپہ سالار اسلام کسرا کا کنگن لے کر آتا ہے اس کے بعد حضرت سراقہ پہنتے ہیں، اس کے بعد وہ وصال فرماتے ہیں۔ بتائیے یہ اقتدار نہیں تو کیا ہے، یہ اختیار نہیں تو کیا ہے؟ آپ کیا اس لمحے کو مجبوری کا لمحہ کہیں گے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 313 نہتھے مجاہدین میدان بدر میں اترتے ہیں؟ بے سر و سامانی کا عالم ہے، رات عبادتوں میں گزار رہے ہیں اور صبح سے پہلے وہ مشہور جملہ ارشاد فرماتے ہیں، لم تعبد ابدا، الہ العالمین اگر یہ تیرے بندے مٹ گئے، یہ تیرے بندے فنا ہو گئے تو قیامت تک تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ ایک بندہ اپنے پروردگار سے کہہ رہا ہے، ایک بندہ اعظم اپنے مولا سے کہہ رہا ہے کہ قیامت تک تیری عبادت نہ ہو سکے گی۔ میں بتانا چاہوں گا کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ یہ رہیں گے اور انہی کے ذریعے سے کامیابی ملے گی۔ حضرات محترم، جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عصا مبارک سے ایک دائرہ کھینچا اور کہا کہ یہاں ابو جہل مارا جائے گا، ایک اور دائرہ کھینچا، کہا کہ یہاں عتبہ مارا جائے گا، ایک اور دائرہ کھینچا اور کہا کہ یہاں شیبہ مارا جائے گا۔ اور جب جنگ کا غبار چھٹا تو دنیا نے دیکھا کہ موت کا اضطراب بھی ان کی لاشوں کو اس دائرے سے باہر نہ لا سکا جسے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عصا مبارک سے کھینچ دیا تھا۔ تو جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، جو دن کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں فرماتے بلکہ جو فرماتے ہیں فرمان الہی ہوا کرتا ہے۔ ہم فرمائیں، ہم بولیں تو ہمارا بولنا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب نبی بولتے ہیں تو قانون زندگی بولتے ہیں، جب نبی بولتے ہیں تو سرچشمہ حیات بولتے ہیں، جب نبی بولتے ہیں تو حیات زندگی بولتے ہیں۔ حضرات محترم، تو پتہ چلا کہ دنیا داروں کو مال و دولت اور طاقت دی گئی اور انبیاء کرام کو معجزات سے نوازا گیا، اور یہ معجزے بھی اپنے دور کے حساب سے دیے گئے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلا گا کہ فرعون کے زمانے میں جادو کا دورہ تھا، اس کے زمانے میں جادو ہی جادو نظر آ رہا تھا، تو جناب موسیٰ کو باضابطہ طور پر ید بیضا اور عصا موسیٰ عطا کیا گیا، اور دنیا نے دیکھا کہ معجزے کے سامنے ان کے جادو فیل ہو گئے اور وہ بے ساختہ جناب موسیٰ کے سامنے ان کی رب کی بارگاہ میں جھک گئے، اور اللہ نے بے پناہ فضل فرمایا اور حضرت موسیٰ کو غلبہ عطا فرمایا۔ آپ تاریخ کے ایک اور گوشے پہ نظر ڈالیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یونانی اپنے شباب پر تھی۔ یونان کے حکماں یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج ہم نہ تلاش کر لیے ہوں، ہر چیز کا علاج ہمارے پاس ہے، لیکن ایک چیز ہے جس کا علاج ہمیں مل جائے تو ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، ہم اور وہ موت ہے۔ موت کا علاج جب ہم تلاش کر لیں گے تو ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، ہم خدا سے نہیں ڈریں گے، اس لیے کہ نہ ہمیں مرنا ہوگا، نہ ہمیں سوال و جواب دینا ہوگا، اس لیے ہم کسی سے نہیں ڈریں گے۔ اس دور میں جناب عیسیٰ کو مسیحا بنا کے بھیجا گیا کہ اے یونان کے بسنے والوں، تم موت کو زندگی میں بدلنا چاہتے ہو، اے یونان میں بسنے والوں، تم موت کی حقیقت سے ناآشنا ہو، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو تم ٹال نہیں سکتے، لیکن اگر تم موت کو زندگی میں بدلنا چاہتے ہو تو آؤ نبی کی بارگاہ میں آؤ۔ نبی جب ٹھوکر مارتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، نبی جب اشارہ کرتا ہے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ زندگی نبی کے قدموں سے وابستہ ہے۔ آج بھی بحیثیت مسلمان وہی قوم زندہ ہے جو نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہے، جو نبی سے قریب ہوتا جائے گا وہ زندہ ہوتا چلا جائے گا، اور جو دور ہوگا وہ مرتا چلا جائے گا۔ حضرات محترم، اپنے نبی کی سے محبت جب دل میں ہوگی تو دل تڑپے گا، دل ٹوٹے گا، اور جب دل ٹوٹتا ہے تو یہ ایک آئینہ ہے، اور شیشہ بھی ایک آئینہ ہے، لیکن جب شیشہ ٹوٹتا ہے تو بے قیمت ہو جاتا ہے، لیکن جب دل ٹوٹتا ہے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ حضرات محترم، تو پتہ چلا انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے، اور کسی نبی کو ایک معجزہ دیا گیا،
کسی کو 2 معجزے دیے گئے، کسی کو 10 معجزے دیے گئے، اور ہمارے نبی کو خود معجزہ بنا کے بھیجا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ کوئی نبی کسی علاقے کے لیے آیا، کسی خطے کے لیے آیا، کسی قوم کے لیے آیا، کسی جگہ کے لیے آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر نبی کے مذہب کو لوگوں نے ان کے ذات سے منسوب کر دیا یا قوم سے منسوب کر دیا۔ عیسائیت کو عیسائیت اس لیے کہتے ہیں کہ جناب عیسیٰ کی طرف منسوب ہے، یہودیت کو یہودیت اس لیے کہتے ہیں کہ قبیلہ یہود میں پروان چڑھا ہے، اور بدھ مت کو بدھ مت اس لیے کہتے ہیں کہ بدھ اس کا بانی ہے۔ لیکن مذہب اسلام یہ عربی مذہب نہیں ہے، مذہب اسلام یہ حجازی مذہب نہیں ہے، مذہب اسلام یہ کوئی لوگوں کی اختراع نہیں ہے، بلکہ مذہب اسلام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ آئیے اس کے مفہوم کو سمجھے۔ اسلام کے معنی ہے سر جھکانے کے، اسلام کے معنی ہے فرما برداری کے، اسلام کے معنی ہے اطاعت کرنے کے۔ تو پتہ چلا جو چیز اطاعت کرے گی وہ مسلم ہے، جو قوم اطاعت کرے گی وہ مسلم ہے۔ تو آپ دیکھیں زمین گردش کر رہی ہے تو اللہ کے حکم سے، آسمان قائم ہے تو اللہ کے حکم سے، پھولوں کی مہک ہے تو اللہ کے حکم سے۔ تو پتہ چلا یہ سب اطاعت کر رہی ہے تو زمین بھی مسلم ہے، آسمان بھی مسلم ہے، ہوائیں بھی مسلم ہیں، فضائیں بھی مسلم ہیں، اور محمد عربی رسول ہیں تو پتہ چلا نبی کے بھی، زمین کے بھی رسول ہیں، آسمان کے بھی رسول ہیں، ہواؤں کے بھی رسول ہیں، فضاؤں کے بھی رسول ہیں، اور کائنات کے ذرے ذرے کے رسول ہیں۔ حضرات بس وقت کی تنگی میں ایک بات اور آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ اگر نبی قیامت تک کے لیے نبی ہیں تو پھر ان کا کوئی معجزہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ تو میں بتانا چاہوں گا کہ ان کے معجزے کا ایک بڑا حصہ ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ عربی میں آیت کو بھی معجزہ کہتے ہیں، اور قرآن کے ایک مکمل جملے کو بھی آیت کہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن کی ایک آیت کا جواب دنیا نہ کل دے سکی ہے، نہ آج دے سکی، نہ قیامت تک دے سکے گی۔ تو معجزہ وہ ہے کہ جس کا جواب انسان نہ لا سکے، تو قرآن کے ایک ایک جملے کا بھی جواب آج تک دنیا نہ دے سکی۔ تو پتہ چلا نبی کا معجزہ قرآن کی شکل میں آج بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرات محترم، اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔